بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کا تسلط۔ قرآن مجید سے اعراض کی دنیاوی زندگی میں دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص یا پوری قوم پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو مرتے دم تک اسے گمراہی کے راستے پر نہ صرف جمائے رکھتا ہے بلکہ اسے اس فریب میں مبتلا رکھتا ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہی صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پر ہیں۔ جس شخص پر شیطان مسلط ہوگا ظاہر ہے وہ اس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے سارے کام کروائے گا۔ کفر، شرک، نفاق، ارتداد، بدعات، قتل وغارت، سود خوری، شراب نوشی، زناکاری، جوا، ظلم، چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، بدعہدی وغیرہ۔ لیکن انسان پر مسلط ہونے کے بعد شیطان کا اصل کارنامہ وہی ہے جس کا آیات کریمہ میں ذکر آیا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پر جما دیتا ہے، پھر گمراہی کے راستے کو اس قدر خوشنما بنا دیتا ہے کہ انسان گمراہی کو ہی ہدایت سمجھنے لگتا ہے، باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگتا ہے، نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان کے اس مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد مبارک ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کام کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔ آگے چل کر سورۃ الانفال میں ارشاد گرامی ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ سورۃ النحل میں خالق کائنات کا ارشاد ہے تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر کے دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جبکہ سورہ النمل میں بلقیس اور قوم سبا کے بارے میں ارشاد الہی ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو راستے سے روک رکھا ہے پس وہ راستے پر نہیں آئے۔ اور سورۃ العنکبوت میں قوم عاد و ثمود کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ یہ شیطانی تسلط ہی کا نتیجہ تھا کہ فرعون اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گمراہ سمجھتا تھا۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا قول یوں نقل کیا گیا ہے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔
یعنی تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو۔ اور سورۃ المؤمن میں ہے کہ اپنے بارے میں اس نے یہ کہا، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اے میری قوم، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مناسب سمجھتا ہوں، اور میں تم کو صرف نیکی کی بات ہی بتاتا ہوں۔ یعنی شیطان نے فرعون کو نبوت کا راستہ گمراہی کا راستہ بنا کر دکھایا اور کفر کا راستہ نیکی کا راستہ بنا کر دکھایا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی سردار کعب بن اشرف مکہ گیا تو قریش مکہ نے اس سے دریافت کیا، تمہارے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا دین بہتر ہے؟ ہم ہدایت یافتہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہدایت یافتہ ہیں؟ کعب بن اشرف نے جواب دیا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور اعلیٰ دین پر ہو۔ یہ انداز فکر نتیجہ ہے اس شیطانی تسلط کا جس میں شیطان حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر دکھاتا ہے۔ آج بھی قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کو شیطان نے اسی فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، لہٰذا وہ حجاب و پردہ کو جہالت و رجعت پسندی اور بے حجابی و بے پردگی کو ترقی پسندی سمجھتے ہیں۔ مخلوط محافل کو روشن خیالی اور غیر محرم مردوں اور عورتوں میں علیحدگی کو تنگ نظری کی علامت سمجھتے ہیں۔ سطر کو رجعت پسندی اور عریانیت کو تہذیب جدید تصور کرتے ہیں۔ اسقاط حمل اور ہم جنس پرستی جیسے افعال قبیحہ کو حقوق انسانی میں سے شمار کرتے ہیں اور قانون تعداد ازواج کو پسماندگی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ رقص و سرود اور موسیقی کو روح کی غذا اور شرم و حیا کو تاریک خیالی سمجھتے ہیں۔ شرعی حدود کو درندگی اور فحاشی و بے حیائی کو اعتدال پسندی سمجھتے ہیں۔ جہاد کو دہشت گردی اور دہشت گردی کو جہاد مانتے ہیں۔ ذلت اور رسوائی کو رواداری سمجھتے ہیں اور عزت و وقار کے راستے کو حماقت اور بے وقوفی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ بھی اعراض قرآن کے جرم میں اسی سزا میں مبتلا ہیں جس میں شیطان ہر برائی کو نیکی اور ہر نیکی کو برائی بنا کر دکھاتا ہے، حتیٰ کہ تباہی اور ہلاکت کے کنارے پر پہنچ کر بھی شیطان اپنے شاگردوں کو یہی باور کراتا ہے، برخوردار، فکر نہ کرو، تم جنت کی وادی میں پہنچ رہے ہو۔